اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمایا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ اور انی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت نہ ظاہر ہو۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین مجھ سے اوپر ہو جائے، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ہی ضروری ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقصد والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا۔ اللہ کی قسم، وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنے ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو فرماتے، اور مختصر لباس اور موٹا جوتا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم، وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہنے والے تھے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گل مل کر رہنے والے تھے،
لیکن ان کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنے محراب میں داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اور اس آدمی کی طرح تل میں لا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے دیں۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے۔ تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، زیادہ سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے، راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور ان کو روک نہ سکے، اور اپنی آستین سے ان کو پھونچنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے روند گئے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔